میں منفرد ہیں. ہمارے ہاں جو اہل تشیع دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اور خاص کر کے ایران میں وہ ایسا نہیں لکھتے، اور ان کے فتوے بالکل برعکس ہیں اس کے. نہیں اس طرح دیکھیں، یہ دیکھیں پہلی بات ہے حق و باطل کی پہچان وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کے ووٹر کس کے زیادہ نا. اسناشری کے ہیں نا آپ بڑے عالم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اسناشری کو چھوڑیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، حق و باطل کا پہچان تعداد سے نہیں ہوتی کہ کس کے تعداد فالوور زیادہ ہیں. وہ ایران والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ابو بکر عمر ہمارے چچا ہیں اور اللہ یری کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہے. تو اس سے وہ زیادہ ہیں یا اللہ یری کم ہے. اس پہلی بات ہے کہ اس سے حق و باطل کا معیار نہیں ہے. حق و باطل کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیت علیہم السلام. تو یہ آپ کے جو شیعہ مولوی ہیں نا، یہ دنیا کے بدبخت ترین جراثیم ہیں. کیونکہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے چیلنج کر لیتے. چیلنج کرتے آپ مانتے نہیں ہیں نا، آپ مانتے نہیں ہیں. آپ وہ تو میں تو منتظر ہوں. ایک منٹ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ججمنٹ دیتے ہیں. ابھی لے کہتا ہوں بھائی، مجھے بھی نیچے گالیاں پڑ رہی ہوں گی. آپ میں نے آپ سے سوال رکھے ہیں نا. کاظمی بھائی آ جاؤ، بتاؤ جی. کاظمی صاحب، آپریٹر صاحب بتاؤ جناب. میں کہتا ہیں کہ چیلنج، میں ان کا چیلنج قبول نہیں کرتا جی. ایک منٹ کاظمی صاحب، آپ ڈسو جی، تسی سانو ڈسو. یہ شیعہ مولوی ہم مجھ سے بھاگتے ہیں، میں ان کی چیلنج میں نے کبھی قبول نہیں کیا. کاظمی صاحب بات کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی نہیں الحمدللہ، یہ کہ طارق امان صاحب اور رؤوف بھائی سب کو سلام. وعلیکم السلام. یہ کہ ہم تقریباً 3-4 سالوں سے لگاتار اہل تشیع علماء کرام کے رابطے میں ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں، اسپیشلی تقلید، مرجعیت، ولایت فقی، انقلاب ایران، جو بھی اختلافی موضوعات ہے ود ان شیعہ سیکٹ. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں. اور انفیکٹ ان کے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی نجفی عراقی جو حوزے علمیہ نجف میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، تو ان کے جو 3-4 مناظرات ہوئے تھے، ان کے بعد انہوں نے بڑا شدید فرار کیا اس معاملے میں نا. بڑی ناانصافی کی ہے شیعہ عوام کے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہتے اور ود ان شیعہ جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ ہماری رسپیکٹ کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھے گی رسپیکٹ، کہ شیعہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر اندرونی طور پہ کچھ معاملات ہیں جن میں خرابی ہے تو ہم کم از کم گفتگو کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے، اور وہ ہمیشہ سے وہ کرتے. یہ 3-4 سالوں میں یہ لگاتار جاری رہا. انفیکٹ طارق امان صاحب آپ کہیں میں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں، بڑے بڑے چاہے شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، علی رضا رضوی صاحب کو لے لیں، تو بہت پاپولر لوگ ہیں یہ لوگ. میں سب کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان سب کو لگاتار دعوت دی گئی ہے. اب اگر وہ نہیں آتے، دیکھیں زبردستی تو نہیں لا سکتے کسی کو. دیکھیں یہ تو یہاں صرف یہاں کی بات نہیں ہے نا. میں تو فارسی عربی میں پروگرام اردو میں تو میں نے ابھی شروع کیا 3-4 سال سے. اس سے پہلے میں صرف فارسی اور عربی میں بہت پروگرام کرتا تھا. ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں. یہ لوگ کبھی مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ صرف میرے پیچھے بات کر سکتے ہیں، یہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے. یہ عرض یہ ہے کہ اگر یہ میرے کسی بھی مسئلے پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے دیکھیں یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، سوائے اس تہمت بہتان کے فلان شخص ایجنٹ ہے. اسی سے جان چھڑاتے ہیں، اپنے عوام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذلیلانہ حرکت ہے ان کی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ خطبہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا حوالہ دیں. یہ کتاب الروضہ من الکافی ہے، روضہ کافی یہ ہے. یہاں پر جلد نمبر 8 ہے. یہاں پر خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، صفحہ نمبر 58 میں. یہ یہاں پر حمد اللہ واثنى علیہ، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. متعمدین لخلاف ہے، اس لیے نہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مخالفت کی ہے، نہیں، عمدن ضد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضد میں آ کر خلفاء ثلاثہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. ناقضین لعہدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا اور اوامر، ان کے عہود اور پیمان کو انہوں نے توڑا ہے. مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا، تغییر دیا. اچھا، پھر فرماتے ہیں، ان کی مثال خود دے دیتے ہیں
کہ انہوں نے بلے فرماتے ہیں کہ لو امرت بمقام ابراہیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ابراہیم جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں، اس کو عمر صاحب نے اس کی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نا، وہاں سے چینج کیا. یہ تو مختلف کتابوں میں موجود ہے. فدق کو زہرا سلام اللہ علیہ سے چینا. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات تھے ان کو اہل بیت علیہ السلام سے چینا گیا ہے. مثالیں دیتے ہیں یہاں پر بلے دار جعفر الى ورثته وهدمتها من المسجد. جعفر تیار علیہ السلام کا گھر تھا، مسجد کے ساتھ ان کے گھر کو توڑ کے مسجد میں داخل کر دیا. یہ غصب ہے جعفر تیار کے ایتام کے ساتھ. اچھا، ورددت قضایا من الجور قضا بها. اور جتنے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے، کسی کہاں پر کسی کے مثلا ان کے پاس ججمنٹ کے لیے آتے تھے نا، یہ تو جج ہوتے تھے ابو بکر اور عثمان، غلط میراث کے مسئلے میں، قتل کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، مختلف غلط فیصلے سناتے تھے لوگوں کو. وَنَزَعْتُ نِسَاءً تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍ. اور ان لوگوں نے جو مختلف جنگیں کی ہیں وہاں پر عورتوں کو یعنی طلاق غلط دیا، کسی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی، یا یہاں پر کسی کہیں پہ جنگ کی ہے، وہاں سے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے اور اپنے اندر باندھ دیا. خلاصہ شوہردار عورتوں کو انہوں نے کنیز بنا دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے 2 صفحے 3 صفحے تک ان کے اعمال یہاں پہ گنے گئے کہ ان کے یہ اعمال. صحیح، ججمنٹ یہ کہ اس طرح کی احادیث ہمارے ہاں بے شمار ہیں. نہیں یہ تو انہوں نے کیے. اب ججمنٹ دیں نا، ججمنٹ کیا دی انہوں نے، فیصلہ کیا سنایا؟ اور بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرے یہ واضح ہے. سر اس کے بعد ججمنٹ آنی چاہیے تھی نا، جو ججمنٹ ہونی چاہیے تھی. کوئی ایسے الفاظ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تغییر دے وہ معلوم ہے کہ وہ کافر ہے. اگر میں کہتا ہوں نا فلان مولوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے اور اس کو عمدن اس نے چینج کیا، اب مجھے مزید بولنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جملے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ کافر ہو چکا ہے. وہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے. میں کچھ عرض کروں ان یعنی کہ ایک بات میں عرض کروں کہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں اہل سنت کے حناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ان کو کہتے. یعنی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا کہ وہ ان کو معصوم نہیں کہتے. اور جو معصوم، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو آج وہاں سے لے کر آج تک یہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1500 صدیاں گزر گئی ہیں، یا اس سے شاید زیادہ ہو، 1400 صدیاں. تو 1400 صدیوں میں جتنے حکمران آئے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے آمدن بھی ہیں اور خطان بھی ہیں، تو آج بھی ہو رہے ہیں. چلیں ججمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی. یہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ اس طرح آپ کی اردا گرد آج بھی انہیں ہمارے ہاں بہت سارے احادیث. ایک سیکنڈ، ایک جملہ آخری جملہ پلیز. اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، پالیسیز بدل رہی ہیں، قوانین آئین بدل رہے ہیں ملکوں کے، مطلب خلاف سنت ایسے اعمال افعال، تو اس بات کو اگر رکھا جائے تو وہ تو سارے، وہ تو اگر آپ کی ہی نقطہ نظر کو لیا جائے تو آپ کے اگر آپ کے حکمران اگر سنت کو چینج کرتے ہیں، قرآن کو چینج کرتے ہیں، اس قرآن کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں تو اچھے کام کرتے ہیں. نہیں، اس کو دائرہ اسلام سے اخراج میں میرا یہ پوائنٹ ہے. دائرہ اسلام سے اخراج کون کرے گا؟ کس کی مطلب کرتا ہوں. اگر کوئی شخص آ کے سنت کو چینج کرتا ہے، دین میں بدعت داخل کرتا ہے، میں دیکھو یہ ججمنٹ ہے کتاب سلیمان الخیلی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ انسان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے. عمدن جو مخالفت کرے، یہ سب مسلمانوں کے ہاں ہے، عمدن جو مخالفت کرے اسلام سے اخراج نہیں. ابھی دیکھو یہ کتاب سلیمان بن قیس ہے. یہاں پر امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے اچھا اذکرکم باللہ ایھا الاربعہ، یعنی ابا ذر یعنینی و ابا ذر والزبیر والمقداد. سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا کہ جہنم میں ایک صندوق ہے، ان تابوتا من نار فیہ 12 رجلا 6 من الاولین و 6 من الاخرین. اس میں 6 انسان ہیں پچھلے امتوں سے اور 6 انسان ہیں اس امت سے. اس امت میں 12 لوگ ہیں اس تابوت میں. یہ تابوت جہنم میں ہے. فی جب فی قعر جہنم، یہ ایک کھڈے میں، ایک کنویں میں ہے جہنم کے بالکل گہرائی میں. فی تابوت مقفل، ایک صندوق میں ہے اور یہ صندوق پہ تالا لگا ہے. علی ذالک الجب صخرۃ، اس کنویں پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے.
فإذا أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو زیادہ شعلہ ور کر دے تو اس پتھر کو اس کنویں سے اٹھا لیتا ہے تو جہنم کی آگ مزید شعلہ ور ہو جاتی ہے. اچھا فاستعار جہنم من وجه ذلك الجب. اچھا یہ کہا کہ فرمائے کہ تم لوگوں کو یاد ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اور میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وانتم شہود، اور تم 4 لوگ وہاں پہ تھے، تم سب شاہد تھے کہ وہ کون ہے، ان میں سے 6 پرانے امتوں میں سے کون ہے اور 6 اس امت میں سے کون ہے. اما الاولون فابن آدم، ایک ان پرانے امتوں میں سے ایک قابیل ہے جس نے پہلے قاتل دنیا کا جس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. وفرعون الفراعنہ، اور سب سے بڑا جو فرعون تھا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. والذی حاج ابراہیم فی ربہ، اور وہ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی تھی، کہا تھا کہ میں خدا ہوں. ورجلان من بنی اسرائیل بدلا کتابہم غیر سنتہم، اور 2 فرد تھے بنی اسرائیل سے کہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو چینج کیا اور سنت کو بنی اسرائیل میں چینج کیا تھا. اچھا اما احدہما فحود الیہود والآخر نصر النصارى، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے نصارہ کو گمراہ کیا. یہ 6 بنے، ٹھیک ہے نا. وہ ابلیس، یہ 5 بنے. وہ ابلیس سادسہم، ان میں سے 6 جو ہے ابلیس ہے. یہ 6 پرانے امتوں میں سے. وہ فی الآخرین، اس امت میں سے کون؟ الدجال، دجال ہے. وہؤلاء الخمسہ اصحاب الصحیفہ والکتاب، اور باقی اس امت میں سے کون ہے؟ وہ 5 آدمی جنہوں نے کعبے میں جا کر پیکٹ بنایا تھا، مہر لگایا تھا کعبے میں جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے مر بھی جائیں ہم کبھی امام علی علیہ السلام کو خلافت نہیں دیں گے. وجبتہم وطاغوتہم، یہ جبت اور طاغوت شیعہ جانتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے. ان 5 جماعت مخالفین کا جبت اور طاغوت ہے. الذی تعاہدوا علیہ وتعاقدوا علی عداوتک یا اخی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے میں جا کر یا علی تیرے خلاف انہوں نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو ہم کبھی ان کو خلافت نہیں دیں گے. ان کا قریش کا جبت اور طاغوت ہے. وتظاہرون علیک بعد هذا وهذا حتى سماهم وعدهم لنا، تم 4 کو یاد ہے کہ ان سب کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دجال کے بعد ان 5 کا نام لے لیا ہمارے لیے. فقال سلمان فقلنا صدقت، سلمان نے کہا کہ ہم سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہمیں یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. نشهد ان سمعنا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بالکل یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہنم کے نچلی ترین طبقے میں وہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 لوگ ہیں. اس 12 لوگ میں 6 پرانے امتوں میں سے قابیل ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، اور 2 جس نے یہودیوں کو یہودی بنایا اور جس نے نصارہ کو نصرانی بنایا. اور اس امت میں سے 6 آدمی ہیں، ایک دجال اور 5 وہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ اگر وہ مر جائیں تو ہم ان کو خلافت کبھی نہیں دیں گے. یہ شیعہ حدیث میں اس طرح کی بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے ججمنٹس. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ ایک نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس کالر ہے جی، کالر ہے طارق صاحب.